ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنایا ہے، ہمدرد بنایا ہے، احساس کرنے والا بنایا ہے۔ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے احساس نہیں، وہ مسلمان تو کیا انسان کے دانے کے بھی قابل نہیں۔ صرف مسلمان کا احساس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دل میں جانوروں کا بھی احساس رکھا، پرندوں کا بھی احساس رکھا۔ ہر معاملے کے اندر مسلمان کا خیر خواہ ثابت ہوگا۔ کسی معاملے میں بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی، عداوت، بغض اور اسی طرح کینہ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کی مجلس میں سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اسلام کا سب سے افضل ترین اور چوٹی والا عمل کون سا ہے؟ چوٹی والا عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں کسی نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور کسی نے کہا حج مبرور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، اور کسی نے کہا نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بہت آگے نکل گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہر مسلمان پر واجب الادا ہے۔ ہر مسلمان سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ کرے، جس حالت میں بھی ہو، اگر اس پر اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کو بجا لائے۔ افضل ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو کچھ اپنی جان کے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنی باڈی کے لیے پسند کرتے ہو، اسی کا تقاضا دوسرے مسلمان کے لیے بھی رکھو کہ یہ چیز اس کے لیے بھی خیر خواہی کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمان کو ہر میدان کے اندر خیر خواہ ثابت ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، نماز ہم شروع کرتے اللہ اکبر جب کہہ دیا، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ حرام سے ہے، حرمت سے ہے۔ کیا مطلب؟ سب کچھ حرام ہو گیا ہے، سب کچھ حرام ہو گیا ہے، کھانا پینا، بات چیت، کوئی بھی معاملہ اب نہیں رہا، میرا تعلق اب اللہ سے شروع ہو چکا۔ میں نے حرمت والی تکبیر کہہ دی ہے، ہر چیز مجھ پر اب حرام ہو گئی۔ یہ اب امن کا درس ہو رہا ہے۔ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ سلام کا مطلب میری دائیں طرف جتنے بھی مسلمان ہیں، میرے ہر شر سے آپ کو سلامتی ہو، میری ہر خیر خواہی آپ تک پہنچے۔ بائیں طرف کے جتنے بھی نمازی ہیں سب کے لیے میری خیر خواہی ہو،
اور میری طرف سے جتنے شر ہیں وہ آپ ان سے محفوظ رہیں۔ تو یہ نماز بھی ہمیں جو درس دیتا ہے، جو ہمیں پیغام سناتی ہے نماز، وہ بھی خیر خواہی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، جب میں نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر میں نے صحیح مسلم کی یہ روایت، آ کر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا، میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام میں دخول کے بعد سب سے پہلا تقاضا اور پہلی نصیحت اور پہلی بیعت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر میں نے کی تھی وہ یہ تھی، اے جریر، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا، جہاں پر بھی جاؤ، جس میدان میں بھی اترو، مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت ہونا۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، میں تم سے یہ بیعت لیتا ہوں کہ تم مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت ہونا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کے نشے کو فراز گزرتے گئے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا گیا، زندگی کے دن رات گزرتے گئے، حتیٰ کہ ایک دن مجھے گھوڑے کی ضرورت پڑی، گھوڑے کی، اپنی سواری کے لیے گھوڑے کی ضرورت پڑی۔ میں اپنے غلام کو لے کر میدان میں چلا گیا، یہ منڈی لگی ہوئی ہے، جانوروں کی منڈی لگی ہوئی ہے، مویشی منڈی، میں چلا گیا، ایک دیوار کے ساتھ ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر گھوڑے کی لگام ہے، وہ پکڑ کر اس کیفیت میں کھڑا ہے گویا کہ وہ مجبور ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جا کر پوچھا، کیا آپ اپنا گھوڑا سیل کرنا چاہتے ہیں، فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، فروخت کرنے کے لیے ہی تو میں منڈی میں آیا ہوں، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کتنے درہم میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں 600 درہم میں بیچوں گا۔ 600 درہم اس کا ریٹ ہے، 600 درہم میں یہ گھوڑا لے لو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اس کی لگام چھوڑیے، میں ذرا اس کی دوڑ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے اور ایک تھوڑی سی دور سفر کیا، واپس لوٹے اور آ کر اتنے سے الفاظ تھے، سارا سبو کا کل بہار، تیرا گھوڑا تو سمندر جیسا ہے، جس طرح سمندر کے اندر طغیانی اور اس کی موجیں چلتی، تیرا گھوڑا تو ویسے بھاگ رہا ہے، میں تیرے گھوڑے کے 800 درہم دوں گا۔ دینے والا کہہ رہا ہے کہ 600 درہم میں بیچوں گا، لینے والا کہہ رہا ہے کہ 800 درہم دوں گا۔ غلام قریب ٹھہرا ہوا تھا، کو نہیں مانی۔ آقا، سردار جی کیا کر رہے ہو؟ اے عبداللہ کے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں 600 درہم، آپ کہتے ہیں 800 درہم۔ حالانکہ منڈیوں کے اندر اور لینے والا تو ایسا کرتا ہے کہ جو ریٹ کہا جائے اس سے تو کم کیا جاتا ہے، آپ بڑھا رہے ہیں، وہ گھٹا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم اس کو دیے اور گھوڑا کھینچ لیا۔ غلام نے پوچھا، مجھے آپ کی یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، آپ نے آج اپنا نقصان کیا ہے، مجھے یہ حکمت آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب ہم منڈی میں آئے تھے میں نے ہر طرف نگاہ کو دوڑایا، مجھے کوئی گھوڑا بھی اس کے گھوڑے جیسا نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے گھوڑے کی رفتار کو چیک کیا، گھوڑا اتنا کمال، اتنی اچھی سپیڈ اور بہترین دوڑ کرنے والا، میں نے یہ سمجھا کہ گھوڑا بھی جس کا اچھا ہو، حسن کے اندر بھی اچھا ہو، دوڑ کے اندر بھی اچھا ہو، ضرور ایسا مسلمان مجبور ہوگا۔ مجھے یوں لگا کہ یہ 600 درہم اس کو چاہیے،
یہ مجبور ہے، یہ 600 درہم کے اندر اس کا کام ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ 600 درہم کے اندر ہی بیچنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا گھوڑا تو اس سے مہنگا ہے۔ میں نے مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجھے نصیحت یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا تو نبی علیہ السلام نے یہ بیعت لی تھی کہ جب بھی جس میدان میں بھی اترو مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت ہو۔ اور اسی دن سے میں نے تہیہ کر لیا کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملوں گا تو اس کے لیے خیر خواہی نہیں کروں گا۔ یہ خیر خواہی تھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی۔ آج ہماری خیر خواہیاں کیا ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سگا بھائی، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک ہی باپ کے خون سے پیدا ہونے والے دونوں بھائی ہیں، تھوڑا سا ایک بھائی مقروض ہو گیا، مقروض کے اندر قرضے کے بوجھ کے اندر آ کر کہتا ہے بھائی میں نے یہ 2 مرلے کا پلاٹ جو ہماری دیوار شریک ہے میں نے یہ سیل کرنا ہے، کوئی گاہک آپ کو ملے تو یہ سیل کرا دو، میں نے لوگوں کا قرضہ لینا ہے۔ یہ مسلمان سگا بھائی اب کیا کرتا ہے؟ اس کا ریٹ 10 لاکھ روپے، یہ کہتا ہے کسی کو لینے نہیں دوں گا۔ ہماری پردے کا مسئلہ ہے، ہمارے محلے کا مسئلہ ہے، کسی کو لینے نہیں دوں گا، اور ہاں اگر بیچنا ہے تو مجھے دے دے، اگر بیچنا ہے مجھے دے دے۔ 10 لاکھ روپے کی چیز 5 لاکھ میں اپنے سگے بھائی سے لے لے گا، اور وہ بھی جو اس کی پیمنٹ ہے وہ قسطوں میں، اور اس کو ذلیل کر کے واپس کرے گا۔ ہماری مسلمانوں کی حالت تو یہ، ہم کیسے خیر خواہ ثابت ہو رہی ہیں؟ اگر ہمارے ہاں ہمارے خاندان میں بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے ہیں، ہمارے بھتیجے ہوئے، اگر اس کے باپ کی جائیداد تھی تو ہم اس کے چچے کی جگہ اس کے باپ بھی بن جاتے ہیں۔ بیٹا مجھ سے بڑا تیرا خیر خواہ کون ہے؟ کیوں؟ یہ خیر خواہی نہیں، یہ لالچ دکھا رہی ہے، اس کی دکانیں، اس کی پراپرٹی، اس کا پلازا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ خیر خواہ ثابت ہو رہا ہے۔ اگر غریب ہو دھکے مار کے ایک کمرہ جو اس کو دیا ہوا تھا بھائی کی وفات کے بعد اس سے بھی دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہم خیر خواہ ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہماری خیر خواہی ہے؟ مسلمان تو ہر میدان کے اندر خیر خواہ ثابت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اگر گھر میں شوربے کا سالن بنائے تو اسے چاہیے کہ شوربے کے اندر پانی زیادہ ڈالے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم ہو رہا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی اللہ کے رسول اتنا اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، شوربہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دروازے کے ارد گرد آس پاس میں دائیں بائیں ہمسائے بھی ہیں جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، غربت نے ان کو نڈھال کر کے رکھ دیا ہے، تھوڑا سا پانی اس میں اضافہ کر دو اور جو شوربہ تم سے اضافہ ہو وہ اپنے ہمسائے کے گھر پہ۔ ایک پانی کے ساتھ بھی خیر خواہی ہمسائے سے کی جا سکتی، پانی کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کا حکم۔ مسلمان ہر میدان کے اندر خیر خواہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیے کہ ہمارے جسم سے کوئی شخص تکلیف دینا، ہر بندے کو ہر مسلمان کو ہم سے خیر خواہی نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے جب قیدیوں کو نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر جب ان کو رسیوں کے ساتھ بتلایا کہ یہ قیدی آ چکے ہیں ان کو باندھ دیا جائے، جب وہ قیدی بند گئے رسیاں ان کی باندھ دی گئی، ہاتھ ان کے مضبوط کر دیے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کبھی اٹھتے مسجد نبوی میں آتے اور کبھی اٹھتے حجرہ عائشہ میں چلے جاتے، کبھی اٹھتے مسجد نبوی کے صحن میں آ جاتے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ سکون کا ختم ہونا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے آخرکار ان بدر کے قیدیوں کے پاس آ کر آپ نے ان کی رسی کو ڈھیلا کیا، رسیوں کو ڈھیلا کیا، فرمایا کہ صحابہ ان کی رسیاں تم نے اتنی ٹائٹ کر کے مضبوط کر کے باندھی تھی جن کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں زخم پڑ رہے تھے، مجھ نبی کو کفار کے ہاتھ میں
مضبوط رسیاں بھی گوارا نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کے لیے بھی خیر خواہ۔ نبی نے درس کیا دیا ہمیں کہ غیر مسلم کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی یہ دین کے اندر صبح سویرے میدان مقتل میں مخالف پارٹی تھی، یہ صبح سویرے یہ ایک اپنے اسلحہ لے کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں جب ان کو باندھا گیا تو اللہ کے رسول ان کے لیے بھی خیر خواہ ثابت ہوئے۔ ہمیں اسلام تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو جائے، خیر خواہی کیجیے مسلمان کے ساتھ، اور مسلمان ہر ایک بندے کے ساتھ، وہ کافر ہو، مسلمان ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور مسلمان تو جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان تو جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا، اللہ کے بندے، کئی دنوں سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی نہیں کھائی، میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے مچھلی کا بندوبست کرتا ہوں۔ مچھلی کا بندوبست کیسے؟ یہاں سے مدینہ سے 40 کلومیٹر دور وہاں پر جا کر مچھلی خریدی جائے گی اور وہاں سے لے کر آؤں گا اور اس کو پکاؤں گا اور آپ کے لیے مہیا کروں گا۔ آپ کا شوق، آپ کی دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے بندے، میرے لیے اور دل کی خواہش کے لیے تو اتنا لمبا سفر کر کے جائے اور وہاں سے میرے لیے مچھلی لے کر آئے، یہ مناسب نہیں۔ لیکن غلام کے دل میں بیٹھ گئی بات کہ آج تک اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک کبھی بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے دل کی کوئی آرزو نہیں رکھی، پہلی مرتبہ رکھی ہے، اور وہ بھی میں پورا نہ کروں، وہ بھی میں پورا نہ کروں۔ وہ غلام 2-4 دنوں کے بعد گھوڑا کھینچتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچا، 40 کلومیٹر کا دور سفر مسافت طے کر کے اس نے جا کر مچھلی خریدی اور مچھلی لے کر آیا، اس کو بلایا اور امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا کہ یہ مچھلی کہاں سے ہے؟ غلام نے کہا کہ آپ کے لیے لے کر آیا، بس آپ کھائیے، آپ کی خواہش پوری ہوئی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے افسوس ہے تجھ پر، عمر کے زبان کے ذائقے کے لیے تو نے میرے گھوڑے کو پسینے میں شرابور کر دیا، ایک گھوڑے کا احساس نہیں کیا تو نے، 40 کلومیٹر دور تو نے گھوڑے کو دوڑایا اور گھوڑا پسینے کے اندر شرابور ہو کر وہاں گیا، اور صرف اس لیے کہ امیر المومنین کو زبان کا ذائقہ چاہیے کہ مچھلی کھانا چاہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر یہ گھوڑا رب کی عدالت میں عمر کی شکایت کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا احساس گھوڑے کا، حکم دیا کہ آج کے بعد گھوڑے کو چھاؤں میں رکھو، اس کو دھوپ میں نہیں کھڑا ہونے دینا۔ یہ عمر کا کفارہ ہے کہ اس کا گھاس بڑھا دیا جائے، اس کا پانی بڑھا دیا جائے اور اس سے کام 40 دن تک کم لیا جائے۔ اس قدر احساس مسلمان کے دل میں اگر اسلام اتر گیا ہے تو وہ جانوروں کا بھی احساس کرتا ہے، وہ جانوروں کا بھی احساس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم زبان کے ذائقے کے لیے لاکھوں روپے کے ولیمے کرتے ہیں، لاکھوں روپے کے ولیمے صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے، اور ہم بلاتے کنہیں ہیں جو سالہ سال وہی اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اچھے کپڑے پہننے والے، کاٹن کے سوٹ پہننے والے اور اچھے میرج ہال کے اندر شادیاں بیاہ کرنے والے، ان کے ولیموں کے اندر کسی نوکر کو، کسی غلام کو، کسی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا ان کا پیٹ نہیں؟ کیا ان کی زبان نہیں؟ کیا وہ کھاتے نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ ہم بلاتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بلاتے ہیں،
اور انہیں کو بلا کر وہی کھانا نالیوں کی سد کرتے ہیں، وہی کھانا ڈسٹ بین میں جا رہا ہوتا ہے، وہی کھانا اور وہی گوشت جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کسی غریب اماں کو، غریب بیٹی کو، کسی یتیم بچیوں کو دھکا دے کر بھگایا تھا، وہی کھانا گلی کے کتے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف واہ واہ چاہیے، ہمارے دل میں خیر خواہی نہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے دل میں مسلمان کی خیر خواہی نہیں، ہم صرف نمود و نمائش چاہتے ہیں، ہم صرف ریاکاری چاہتے ہیں، ہم صرف دکھاوا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ دل میں خیر خواہی نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں، خیر خواہ ثابت ہو جاؤ کسی کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اپنی دولت کے ذریعے مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت ہو جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کا میٹھا بول دیا ہے تو اس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میدان کے اندر آپ کو اتارا ہے اسی میدان کے اندر اتر کر لوگوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جامع ترمذی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری مسلم کے اندر مختصر واقعہ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے گھر جا کر دیکھو کہ اگر کوئی کھانا ہے تو اس مہمان کے لیے لے آؤ، اس مہمان کے لیے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں، 9 گھر، 9 مکان، ہر گھر سے یہ آواز آئی، جواب آیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 ہفتے تک فاقہ رہتا تھا، ایک وقت کی ہوتی تھی، دوسرے وقت کی نہیں ہوتی، اور نبی کی امت ایک ہی وقت کے اندر 5 ڈشیں کھا رہی، اور اللہ کی شکر گزاری کتنی ہے آپ دیکھ لیجیے، ناشکری بھی اسی وقت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے، ہماری زبان کے اندر شکر کے الفاظ لے آئے اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا، کون ہے تم میں سے میرے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا؟ کوئی ہے تم میں سے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول میں صحابہ جانتے تھے ابو طلحہ خود غربت کا مارا ہوا ہے، گھر کے اندر ان کے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن جذبہ دیکھیں، خیر خواہی دیکھیں، احساس دیکھیں مہمان کا۔ مہمان اگر آیا ہے مسجد کے اندر، یہ صرف اللہ کے رسول کا مہمان نہیں، یہ ہمارا بھی مہمان۔ صحابی نے ہاتھ پکڑا اس مہمان کا اور گھر لے گئے، گھر جا کر اپنی بیوی کو بلایا، ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ جی ہاں، کھانے کے لیے تو ہے، آپ کے لیے بھی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے اور بچوں کے لیے بھی روٹی رکھی ہوئی، 2 روٹی، 2 روٹی، یہ کل، باقی سب کچھ ختم ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب کیا کیا، ایسے ہی کرو، بچوں کو سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ کیا کیا جائے؟ 2 روٹیوں کے ساتھ اتنی دور سے مہمان آیا ہوا، اپنی بھوک کیسے مٹائے گا؟ اور مدینہ کا، عرب کا دستور ہے کہ جب تک میزبان ساتھ مل کر نہیں کھاتا تو مہمان بھی کھانا نہیں کھاتا۔ کیا کیا جائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں آپس میں پلان کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ احساس جب مسلمان کا دل میں بیٹھ جائے تو اللہ ذریعے بھی بنا دیتا ہے، اللہ اسباب بھی بنا دیتا ہے، دل کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں آپ ایسے کرو، روٹی لے کر اندر کمرے میں آنا اور آ کر دسترخوان پر رکھنا، جب دسترخوان پر رکھو گی اس کے بعد جب اٹھنے لگو پانی کے بہانے سے جو دیا چل رہا ہے، جو چراغ چل رہا ہے، جس کی روشنی ہے، اس کو کونی مار دینا
وہ دیا سارے کا سارا نیچے گر جائے گا، تیل نکل جائے گا اور سارا اندھیرا سناٹا چھا جائے گا۔ اندھیرے کے اندر میں اپنے ہاتھوں کی کیفیت ایسی بناؤں گا کہ ہاتھ دسترخوان پر رکھ کر منہ تک لے کر جاؤں گا اور منہ سے آواز نکالوں گا تاکہ مہمان کو پتا چلے کہ میزبان بھی کھا رہا، میزبان بھی کھا رہا۔ گویا ایسا ہی کیا، مہمان نے اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جب کھا لیا تو رات کو اس میں آرام کیا۔ صبح سویرے نبی علیہ السلام کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے، گویا کہ ابو طلحہ کا انتظار کر رہے ہیں، گویا کہ ابو طلحہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو طلحہ مہمان کے ساتھ آئے، نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرے دل میں خوف آیا، میں ڈر گیا، کیا پتا نبی علیہ السلام کو رات کا انداز پسند نہ آیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فعجب اللہ علیکما ما صنعتکما فی لیلۃ۔ اے ابو طلحہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تعجب کیا جو میاں بیوی نے رات تم نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل پر، اس کام پر، اس احساس پر، اس خیر خواہی پر اللہ مسکرا رہے تھے، اور مجھے بھی حکم دیا اپنے صحابی کا استقبال کرو، مسکرا کر استقبال کرو۔ خیر خواہی کرنے والا ایسے کرتا ہے، ایسے خیر خواہی کی جاتی ہے۔ ہماری خیر خواہیاں کیا ہے؟ باپ نے بیٹے سے پانی مانگا، بیٹا پیاس لگی ہے پانی لا دو، بیٹا اتنا فرما بردار کہ فریج کا دروازہ کھول کر ٹھنڈی بوتل نکال کر پہلے 2 گلاس خود پیے گا، پھر ابا کے لیے لے کر آئے گا۔ یہ خیر خواہی، یہ خیر خواہی۔ مسلمانوں کے گھروں سے خیر خواہی کی تربیت نکل چکی ہے تربیت۔ اگر ہم میں سے کوئی بھوکا ہے تو پہلے اپنا پیٹ بھرو، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ آپ ہماری اپنی کنڈیشن کو دیکھیے، ہماری کیا خیر خواہیاں ہیں، مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت ہو جائے۔ وہ جنگ کا موقع جب ایک صحابی نے آواز لگائی تھی ایکم شارب الماء، ہے کوئی پانی پلانے والا؟ میں زخموں کی تاب نہیں لا سکا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، جگر خشک ہو چکا ہے، کلیجہ خشک ہو چکا ہے، پانی پلا دو۔ ایک صحابی نے آواز سنی، مشکیزہ بھر کر لے آیا۔ مشکیزہ بھر کر جب اس صحابی کے قریب کیا تو دوسرے کی آواز آئی ایکم شارب الماء، ہے تم میں سے کوئی پانی پلانے والا؟ وہ پانی کی پیاس کے اندر نڈھال زمین کے ساتھ لگا ہوا اور جنگ کے میدان کے اندر زخموں کی تاب نہیں لا رہا، اس نے کہا میری خیر ہے اس کو پانی پلا۔ جنگ کے میدان کے اندر بھی احساس دوسرے مسلمان، دوسرے کے پاس مشکیزہ پہنچا، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، ہونٹوں کے قریب مشکیزہ آیا، تیسری جگہ سے آواز آئی ہے کوئی پانی پلانے والا؟ انہوں نے کہا کہ میری خیر ہے اس کو پانی پلا۔ تیسرے تک پہنچا، گویا کہ 5 پیاسے میدان مقتل کے اندر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو دے بیٹھے، لیکن پانی کا گھونٹ تک نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ایک کو دوسرے کا احساس، دوسرے کو تیسرے کا احساس تھا، تیسرے کو چوتھے کا، چوتھے کو 5ویں کا، سب کا احساس اور خیر خواہی تھی۔ کسی نے پانی نہیں پیا، سارے کے سارے پیاسے اللہ کو اپنی جان دے بیٹھے۔ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے مسلمان کی خیر خواہی۔ آج ہماری صفوں کا کیا حال ہے، آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، آج ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ یہ خیر خواہی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ اور آتے ہوئے جوتا بھی چرا لو؟ اسے مسلمان کہتے ہیں؟ اسے نمازی کہتے ہیں؟ بزرگ اگر ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اتنا ملایا کہ اس بیچارے بزرگ کے پاؤں کے اندر یورک ایسڈ تھا، وہ بیمار تھا، وہ بیچارہ تنگ تھا، اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں دبایا، وہ دوبارہ مسجد کا منہ نہیں کرتا۔ ہمارے اخلاق، ہمارے پیار نمازیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک نمازی بیمار ہو گیا، کبھی پوچھنے کے لیے گئے بھائی آپ نمازوں کی صفوں کے اندر نظر نہیں آ رہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام کی صفوں میں کوئی نمازی غیر حاضر ہوتا تو گمان کرتے تھے کہ شہر سے باہر ہے یا بیمار ہو چکا ہے، گھر جا کر جیسا۔
ایک ایک نمازی کے گھر جاتے تھے، خیر خواہی ثابت کیجیے اپنی زبان سے بھی اپنے دل سے بھی، ہر وقت مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت، ہر وقت مسلمان کے لیے خیر خواہ ثابت۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے، اپنے اندر یہ جنون لے کر آئیے کہ میں نے بزرگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے، مسلمان ہے تو اس کے ساتھ بھی، غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ، ہر ایک بندے کے ساتھ احساس اور ہمدردی اور ان کے ساتھ پیار اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ، آخری بات، ان کو ایک یہودی نے سر کے اندر کلہاڑی ماری تھی، سر کے اندر۔ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ بے ہوش ہو گئے، ہسپتال لے جایا گیا، ان کا آپریشن ہوا، ٹانکے لگ گئے۔ پتہ یہ چلا جب ہوش آیا، پوچھا کہ میرا جو ہمسایہ یہودی تھا جس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ جیل میں، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اس نے۔ فرمایا اچھا گھر کا، اس کے گھر کا پتہ کرو، اس کے گھر میں راشن پہنچا، اس کے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان پہنچا، کیونکہ کمانے والا تو ایک ہی مرد تھا، وہ بھی جیل کی سلاخوں میں، جاؤ پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، اور گھر والے پریشان۔ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ، یہ بزرگوں کی داستان ہے جو آج صرف قرآن کے اندر ملتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر نہیں ملتی، ہمارے کریکٹر میں نہیں ملتی۔ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ نے اپنا خرچے کا بندوبست کیا اور فرمایا کہ اس کے گھر میں راشن پہنچاؤ، جس چیز کی بھی ضرورت ہو ان کے گھر میں پہنچا دو۔ مہینہ دو مہینے کے بعد جب قیدی رہا ہو کر آیا، گھر کے اندر دیکھا تو خوشحالی، گویا کہ ہر چیز موتا پر ان کو مل رہی ہے۔ پوچھا کہ کیسے؟ گھر کا بندوبست چلتا رہا، میرے ساتھ کوئی لیک نہیں تھا، کوئی آنا جانا نہیں تھا، گھر کے اندر راشن بھی پورا ہے، لکڑیاں بھی پوری ہیں، اور گھر کے اندر بچے بھی بیمار نہیں ہیں، ہر چیز موتا پر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جس کے سر میں کلہاڑی ماری تھی اسی بندے نے ہمارے گھر کو سنبھال لیا ہے، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا اسے، دروازے پر کوئی بندہ آتا ہے یہی کہتا ہے ثناء اللہ عمر سری نے یہ بھیجا ہے، اور ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ یہودی جو مہینہ دو مہینہ پہلے قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، آج گھر کے دروازے پر آیا ہوا ہے، اے ثناء اللہ، اے مولانا ثناء اللہ، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے۔ ہماری خیر خواہیاں لوگوں کو، کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتی تھی، لیکن آج کا مسلمان جو خیر خواہی کرتا ہے گویا کہ نمازیوں کو بھی بے نمازی بنانا، گویا کہ مسلمان کو اسلام سے نکالنا۔ ہمارے درمیان اخلاق پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر خواہ ثابت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم سے، ہماری زبان سے، ہمارے دل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے دوسرے مسلمان کو خیر خواہ ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر شر سے، انسانی ہو شیطانی ہو، دوسرے مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان